اب بلا تاخیر ہم اول علامہ مولانا شیخ طریقت سید احسن میاں اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے پاکیزہ بیان سے ہم سب کے دلوں کو مطمئن اور منور عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدارین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم حاضرین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت، محبت، خلوص کے ساتھ گنبد خضرا کی حسی جالیوں کو نگاہوں میں بسا کر اس بھیگ دینے والے داتا و آقا کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علی صلاۃ و دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ قرآن مقدس کے جس ٹکڑے کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اس آیے کریمہ کا سیدھا، سلیس اور واضح ترجمہ ہے۔ خطاب اس آیے کریمہ میں اہل ایمان سے، مخاطب اہل ایمان ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب خطاب ایمان والوں سے ہے، مومنین سے ہے، تو ان سے ایمان کا مطالبہ ہو نہیں سکتا۔ خطاب ہی اہل ایمان سے، مومنین سے ہے، تو ان سے دو مطالبے ہو رہے ہیں۔ پہلا مطالبہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ ایمان لا کر مطمئن نہ ہو جاؤ، ایمان لا کر بے فکر نہ ہو جاؤ۔ آج یہی ہوا، ہاں مسلمانوں کے کافی ایمان لا کر مطمئن نہ ہو جاؤ، ایمان لا کر بے فکر مت ہو جاؤ، ایمان لانے کے بعد
تم پر اور بھی کچھ فرائض ہیں، ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ پہلا مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جہاں تک ہم اور آپ غور و فکر کرتے ہیں دین و دنیا کی نجات، دین و دنیا کی کامیابی، دین و دنیا کی صلاح و فلاح دو باتوں میں نظر آتی، ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح۔ کہ اگر تم دین و دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، دین و دنیا کی نجات چاہتے ہو، اس کے لیے ضروری ہے دو چیزیں۔ خود قرآن کا ارشاد ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ قسم ہے زمانے کی، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، وہ گھاٹے میں نہیں۔ تو جب صاحب ایمان ہم پہلے سے ہیں، اور قرآن خود یہاں بھی ارشاد فرما رہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمان، ساری انسانیت، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ تو ایمان تو پہلے ہی سے ہے، اب ہم سے صرف ایک مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم نیک عمل کریں۔ اب ہم سے کسی تیسری چیز کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان تو اللہ نے ہمیں دے ہی دیا ہے، ایک مطالبہ ہم سے ہو سکتا ہے اگر تم دنیا کی نجات چاہتے ہو، دین و دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، دین و دنیا کی فائز و فراہمی چاہتے ہو، تو کیا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لفظ تو بہت مختصر سا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لفظ بڑا مختصر سا ہے، مگر اگر اسے پھیلا دیا جائے تو ہماری ساری عملی زندگی، نظریاتی زندگی، اعتقادی زندگی سب سمٹی ہوئی نظر آتی۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرو نماز نہ پڑھو، اللہ سے ڈرو روزہ نہ رکھو، اللہ سے ڈرو نصاب و زکات نہ دو، اللہ سے ڈرو صاحب استطاعت و حج نہ کرو، اللہ سے ڈرو شراب پیو، اللہ سے ڈرو جھوٹ بولو، اللہ سے ڈرو ماں کی نافرمانی کرو، اللہ سے ڈرو چھوٹوں کی شفقت نہ کرو، اللہ سے ڈرو بڑوں کی توہین نہ کرو، اللہ سے ڈرو پڑوسیوں کی تلفی کرو۔ کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو روزوں سے غفلت مت برتو، اللہ سے ڈرو صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اللہ سے ڈرو مالک نصاب ہو تو زکات ادا کرو، اللہ سے ڈرو والدین کے وفادار بن جاؤ، اللہ سے ڈرو تو بڑوں کی توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو چھوٹوں پر شفقت کرو، کی تعظیم و توقیر کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اتقوا اللہ کا مطلب شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، فریب میں مت پڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم اور جسم میں یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سب اللہ کی نعمتیں کہ آنکھ کمزور ہو جاتی ہے یا بینائی چلی جاتی ہے، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے ہاتھ سلامت نہیں ہے اس سے پوچھو ہاتھ کتنی بڑی نعمت، جو پیر سے مجبور ہو جاتا ہے اس سے پوچھو پیر کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب تک ہے تو ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا، جس کے پاس نہیں ہے چیز موجود تھی
किसी वजह से कोई नागहानी कोई परेशानी ऐसी आ गई, आंख की बीनाई चली गई, कान की समात कमजोर हो गई, हाथ पैर सलामत नहीं हैं, माजूर हो गए, अपाहिज हो गए, तो आप बताओ तब अंदाजा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी नेमतों से हमें नवाजा। तो ये कान, हाथ, पैर, आंख, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। तो क्या मतलब, जबान इसलिए नहीं दी है कि हम शराब पिएं, कान इसलिए नहीं दिए हैं कि हम म्यूजिक सुने, हराम नगमात को सुने, और हाथ पैर इसलिए नहीं दिए हैं कि हम हराम जगहों का सफर करें, बल्कि हमें जबान इसलिए दी है कि हम कुरान मुकद्दस की तिलावत करें, नाते मुस्तफ़ा पढ़ें, जिक्र व अस्कार करें। कान इसलिए दिए हैं कि हम वाज़ो नसीहत सुने, नात शरीफ सुने। हाथ पैर इसलिए दिए हैं कि हम अच्छे अच्छे मुकामात का सफर करें। बेशक हम बगदाद जाएं, बेशक हम अजमेर, बेशक दादा की बारगाह में हाजिरी दें, बेशक हम मदीने मुनव्वरा की हाजिरी दें, बेशक हम हज्जे बैतुल्लाह की सआदत से सरफराज हों। इन सब मुकामात का हमें सफ़र करना चाहिए, इन हाथ पैरों का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल उलमा जिंदाबाद। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हर फर्ज को बजा लाओ, हर हराम से अपने आप को बचाओ। और जिसने ऐसा कर दिया हो उसे खुशखबरी मिल जानी चाहिए, उसे मुजदा सुना देना चाहिए। मगर हम देख रहे हैं तकवे के बाद कुरान खामोश नहीं है। तकवे के बाद भी ईमान वाले हो, तकवे वाले हो तो खुशखबरी मिल जानी चाहिए जब हम मुत्तकी हो गए। और माशाअल्लाह आप तो जो मस्जिद बना रहे हो उसका नाम ही तकवा है। अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द उसको पाए तक को पहुंचाए। अब इन्होंने दिखाया माशाल्लाह बड़े जोर शोर से काम चल रहा है। पिछले साल काज़ी मिल्लत मेरे अम्मे मोहतरम तशरीफ़ लाए थे, शायद यहाँ इजलास भी हुआ था, वो भी गए थे। दुआ के हम सब की दुआएं साथ हैं, अल्लाह ताला पाए तकमील को पहुंचाए और इखलास से काम करने की आपको तौफीक भी दे। यानी जब तकवा हमने तैयार किया, ईमान पहले से तकवा तैयार कर लिया तो खुशखबरी मिल जानी चाहिए। मगर कुरान यहीं पर खामोश नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी ईमान और अमल के बाद भी एक तीसरी चीज की जरूरत है, वकूनु मास्सादिकीन, के साथ हो जाओ। सच्चों की मायत इख्तियार कर लो, सच्चों की रफाकत इख्तियार कर लो, सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लो। तीसरा मुतालबा इसलिए कि दीन और दुनिया की नजात के लिए ईमान और अमल की ज़रूरत है, और ईमान और अमल को बचाने के लिए सच्चों के साथ की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने तुम्हें दिया, सबसे बड़ी नेमत की ईमान, फिर ईमान के साथ साथ अमले स्वाले। तो जब ईमान मिला, अमले स्वाले मिला, और दीन दुनिया की नजात के लिए ईमान और अमल की ज़रूरत, और ईमान और अमल को बचाने के लिए सच्चों के साथ की ज़रूरत। आपने वाकया सुना है कि ईमान वाला भी था, अमल वाला भी था, तकवे वाला भी था, रियाजत वाला भी था, मुजाहिदे वाला भी था। क्या नहीं था? उसके पास इल्म भी था, अमल भी था, तकवा भी था, रियाजत भी थी, मुजाहिदा भी था, सब कुछ था। मगर ना अपने ईमान को बचा सका, ना अपने तकवे को बचा सका, ना अपनी परहेजगारी को बचा सका, ना अपनी रियाजत को बचा सका, ना अपनी इबादत को बचा सका। क्यों नहीं बचा सका? कि फरिश्तों का साथ नहीं दिया। अगर साथ दे देता तो बच जाता, साथ दे देता। अरे उसकी इबादत का आलम यह है कि अगर पूरी रूए जमीन पर उसके सजदे को बिखेर दिया जाए तो जमीन का कोई हिस्सा नहीं बचेगा जहां उसके सजदे ना हुए। ये तो उसकी इबादत का आलम था। इसी वजह से अकड़ भी थी, तकब्बुर भी था। तो जिनके पास अकल हो जाए, तकब्बुर हो जाए, या अपनी परहेजगारी बड़ा नखवत हो जाए, कुछ ऐसी कोई हैसियत नहीं। उसकी इतनी इबादत, इतनी रियाजत, इतना मुजाहिदा, क्या उसके काम आया? क्यों? सच्चों का साथ नहीं दिया। रब का हुक्म था सच फरिश्तों के साथ झुक जाता तो सब कुछ बच जाता। तो मालूम यह हुआ जो चीज जितनी कीमती होती है उसके बचाने की उतनी ही फिक्र होती है। क्या एक मोमिन के लिए ईमान से बड़ा कोई सरमाया है? ईमान से बड़ी कोई नेमत उसके पास है?
تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے بچانے کی، اور ایک مومن کے لیے ایمان سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اسے بچانے کی اتنی فکر ہمیں ہونی چاہیے. دنیا کی نعمت، یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے. کوئی ایسا نہیں جو دعویٰ کر دے کہ اب ہمیں مرنا ہی نہیں ہے. جو خدا کو بھی نہیں مانتا وہی موت کو مانتا ہے. ایسی چیز اتنا یقین کہ جو خدا کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا وہ بھی موت کو تسلیم کرتا ہے کہ جانا سب کو ہے، کب جسم سے روح نکال لی جائے گی پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے. اور اس عارضی فانی دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، کتنی مشقت، کتنی تگودو، دنوں رات اس میں مصروف ہو، اور پتہ نہیں کس وقت بلاوا رب کی بارگاہ سے آ جائے اور اس دنیا سے کچھ کرنا پڑے. اور اس میں تو کہیں باپ کے سامنے بیٹے کا انتقال، دادا کے سامنے پوتے کا انتقال. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ عمر طبعی 70 سال 80 سال کو پہنچیں گے. کسی کا بچپنے میں بلاوا آ جاتا ہے، کسی کا جوانی میں بلاوا آ جاتا ہے، کسی وقت بلاوا آ سکتا ہے. موت کا ایک دن متعین ہے، نہ ایک ساتھ پہلے آئے گی نہ ایک ساتھ بعد میں آئے گی. تو دوستو، مگر اگر اس دنیا میں آپ کے پاس ہیرے جواہرات جیولری سونا چاندی سب ہوتا ہے تو آپ کتنی فکر کرتے ہو اس کو. یہ سونا یہ ہیرا یہ جو ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر میں اگر رکھتے ہو تو اپنے گھر میں جو سب سے سیف مقام ہوتا ہے، سب سے سیف جگہ ہوتی ہے، وہیں پر رکھنے کی آپ کوشش کرتے ہیں. اگر گھر میں خطرہ ہے کہ چوری ہو سکتا ہے تو آپ بینک میں رکھتے ہو، اس مقام کو آپ سب سے محفوظ سمجھتے ہو. یہ دنیا کے ہیرے جواہرات سونا جیولری یہ جو ہے اس کی کتنی حفاظت کرتے ہو. جو سب سے محفوظ مقام وہاں اسے چھپا کر رکھتے ہو تاکہ سیف رہے، کوئی چورا نہ سکے. تو ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر وقت لوگ تیار ہیں. کس طرح سے ایمان چھینا جائے تو اس کی کتنی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک لطیفہ، ایک صاحب جا رہے تھے خریداری کے لیے، راستے میں انہیں ایک چمکتا ہوا پتھر نظر آیا. انہوں نے اسے ہیرا سمجھا، اب وہیں سے بچانے کی فکر شروع کر دی. اس کو اٹھایا، فوراً اپنے اندر کے جیب میں رکھا. اب یہیں پر مقام جو سب سے زیادہ محفوظ ہے، سیف ہے، وہاں پر رکھ دیا. جا رہے تھے خریداری کے لیے، شاپنگ کے لیے، کہا یہ تو پھر کر لیں گے، پہلے اس کی حفاظت ضروری. ارادہ بدل دیا. اب گھر جاتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، کمرے میں جاتے ہیں، کمرے سے حجرے اور کوٹھری میں جاتے ہیں، اور جا کر اس میں تجوری میں رکھا، تجوری کو لاک کیا، لاک اپ کو، پھر اس کے بعد حجرے کو لاک کیا، کوٹھری کو لاک کیا، کمرے کو لاک کیا. اور گھر سے جب باہر جاتے ہیں تو گھر کو بھی لاک کر رہے ہیں. اور اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو سیکورٹی گارڈ کو بیٹھا رہے ہیں، پہرے داروں کو بھی رکھ دیا. کیوں؟ ان کی نظر میں وہ ہیرا بہت قیمتی. اتنی حفاظت. کیا بتاؤ، وہ ہیرا یہ جواہرات تمہاری قبر کو روشن کریں گے، میزان عمل پر تمہارے وزن کو باوزن کریں گے، حوض کوثر پر تمہاری پیاس یہ ہیرا بجھائے گا، پل صراط سے گزرنے میں آسانی پیدا کرے گا. بتاؤ، یہ ہیرے یہ جواہرات تمہاری قبر کو نہ روشن کرے گا، نہ پل صراط سے گزرنے میں آسانی پیدا کرے گا، نہ تمہارے وزن کو باوزن بنائے گا، نہ حوض کوثر پر تمہاری پیاس کو بجھائے گا. اسی دنیا میں رہ جانے والا ہے. مگر دوستو، ایمان ہر جگہ ساتھ. یہ ایسا ساتھی جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. نماز دنیا کیا ہے؟ دار العمل، عمل کی جگہ، عمل کا گھر. مومن کے لیے دنیا تو آزمائش گاہ، امتحان گاہ ہے. یہ قید خانہ کہا گیا ہے. ہم یہاں آئے امتحان دینے کے لیے. یہ ہماری ٹیسٹنگ ہے. 50 سال 60 سال 70 سال، اس کے بعد ابدی جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آپ دیکھیں کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ. نماز یہ قبر میں نہیں جائے گی، حج یہ قبر میں نہیں جائے گا، یہ زکوٰۃ جو بھی نیک عمل آپ کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض کی
جو ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا آپ نوافل کر رہے ہو، یہ سب ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ کیا جاتا ہے؟ رزلٹ ساتھ جائے گا، نتیجہ جائے گا، ثمرہ جائے گا۔ سال بھر بچہ پڑھتا ہے، رزلٹ میں صرف نمبرنگ ہوتی نا، 70 نمبر، 80 نمبر، 85 نمبر، 90 نمبر، یعنی صرف نمبرنگ ہوتی ہے کہ سال بھر جو تم نے پڑھا، پیپر کو تم نے حل کیا، تو وہاں صرف رزلٹ ملتا ہے ایک پیپر پہ، ایک کاغذ پر۔ اسی طرح سے نتیجہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی اعمال صالحہ کیے اس کا نتیجہ جائے گا، اس کا رزلٹ جائے گا، اس کا ثمرہ جائے گا۔ مگر دوستو، ایمان کا معاملہ عجیب و غریب ہے، ہر جگہ ساتھ۔ قبر میں جاؤ گے تو ایمان ساتھ، حشر میں اٹھائے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے، ایمان ساتھ، پل صراط پر ایمان ساتھ، حوض کوثر پر ایمان ساتھ، جنت میں جاؤ گے ایمان ساتھ۔ خیر، اچھے جگہ کی ساتھی تو سبھی ہوتے، اگر کوئی شخص شامت اعمال کی بنیاد پر رب کا حکم پا کر جہنم میں ڈال دیا گیا اپنے اعمال کی بنیاد پر، تو ایمان جہنم میں بھی ساتھ جائے گا۔ کتنی قیمتی چیز ہے۔ اگر ایمان سے پوچھا جائے، اے ایمان، تو جنت کا پھول ہے، تو جہنم میں کیسے جا رہا ہے؟ تو اس وقت ایمان کا یہی جواب ہوگا کہ اگر میں اس کے ساتھ جہنم میں نہیں گیا تو اس کے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا، اس کے نکلنے کا سبب کیا ہوگا؟ ارے میں اس کے ساتھ اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اسے جہنم سے نکال کر اپنی ابدی جنت میں سے لے جاؤں، جو اس کا ایک مومن کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، ایک مومن کا جو ابدی ٹھکانہ ہے۔ اس لیے میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عہد رسالت کو یاد کرو، صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں کو سامنے رکھو۔ آپ دیکھو، گھر چھوڑ دیا نا، قبیلہ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، مکہ ان کا وطن تھا نا، گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا۔ اگر بیوی مسلمان نہیں ہے، شوہر مسلمان ہو چکا ہے تو اسی عالم میں جا رہا ہے، بیوی چھوڑ کر۔ ماں باپ اگر ایمان نہیں لائے تو ماں باپ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب ایک ایمان، اتنی بڑی نعمت انہیں مل گئی تھی، وہ جانتے تھے یہ ساری چیزیں۔ کیا کہ بچہ آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا؟ کیا والدین جائیں گے کسی؟ کچھ نہیں، سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے۔ اگر جائے گا آپ کے ساتھ تو آپ کا ایمان جائے گا۔ عہد رسالت کو سوچو، صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو۔ قبیلہ چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، دنیا کی راحتیں چھوڑ دیں، دنیا کی لذتیں چھوڑ دیں، جسمانی ہر تکلیف کو برداشت کر لیا۔ کیسی کیسی تکلیفیں انہیں دی گئیں، گرم ریت پر لٹایا گیا، سینوں پر پتھر رکھے گئے، کوڑے برسائے گئے، نہ جانے کیسی کیسی جسمانی تکلیفیں، اذیتیں انہیں پہنچائی گئیں۔ وہ دنیا کی ہر تکلیف کو انہوں نے سہ لیا، برداشت کر لیا، اور انہوں نے دنیا کی ساری راحتیں چھوڑ دیں، ساری لذتیں چھوڑ دیں، سارا سکون چھوڑ دیا، سارا آرام چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے اسے ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے۔ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے جو ہر جگہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، وہ ہمارا ایمان ہے، اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ دوستو، تو معلوم یہ ہوا دین و دنیا کی صلاح و فلاح کے لیے ایمان و عمل کی ضرورت، اور ایمان و عمل کو بچانے کے لیے سچوں کے ساتھ کی ضرورت۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں، میر میراں، غوث العظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سنی مسلمان ہوگا جو غوث اعظم سے عقیدت نہیں رکھے گا، محبت نہیں رکھے گا، ان کی یاد کو نہیں منائے گا؟ آپ بتاؤ، مقام تحدیث نعمت میں جب پہنچتے ہیں، خود نہیں بول رہے ہیں، وجدی کیفیت ہے، کوئی طاقت ہے جو بلوا رہی ہے۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلۃ علی حکم اتصالی۔ میں اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہاتھ کی ہتھیلی میں۔ یہ شان غوث اعظم کی ہے۔
تو نبی اعظم کی کیا شان ہوگی؟ جب غلاموں کا عالم یہ ہے، امتیوں کا عالم یہ ہے کہ مقام تحدیث نعمت میں غوث اعظم پہنچے، یعنی فرمائیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلتن اللہ حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں، اس طرح مشاہدہ کرتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہاتھ کی ہتھیلی میں۔ اس طرح سے غوث اعظم پر دنیا روشن ہے۔ یہ شان، کیا علم تھا، کیا ولایت تھی، کیا بزرگی تھی کہ سارے ولیوں کو اعتراف کرنا پڑا جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، تو سب نے اعتراف کر لیا، سب نے اپنی گردنیں خم کر دیں، جھکا دیں، اعتراف کر لیا کہ صرف گردن ہی پر نہیں بلکہ غریب نواز نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ آپ میری آنکھوں پر ہے، آنکھوں کی پتلیوں پر ہے، قدم کا علی راسی وہ عینی، کہ آپ کے دونوں قدم میرے سر کا تاج ہیں اور میری آنکھوں پر۔ اور روحانی طور پر، باطنی طور پر آپ نے خراساں کے جنگلوں میں تھے اس وقت جب غوث اعظم نے فرمایا، تو غریب نواز خراساں کے جنگل میں ہے، روحانی باطنی طاقت سے جب آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا تھا قدمہ کا علی راسی وہ عینی، کہ آپ کا دونوں قدم میرے سر کا تاج ہے، میری آنکھوں پر۔ چونکہ وہ خود اپنی طبیعت سے تو ارشاد نہیں، تو رب کا ارشاد ہے، ولی کی زبان خدا کی زبان ہے، رب کی منشا ہے، ارشاد فرما دو، کہہ دو۔ کیا علم کی، کیا علم، کیا شان ولایت، کیا بزرگی، نہ علم کی کمی، نہ تقوی کی کمی، نہ ریاضت کی کمی، نہ مجاہدے کی کمی، عبادت ہے، ریاضت ہے، مجاہدہ ہے۔ ارے اگر غوث اعظم کی عبادت کو سمجھنا ہے تو جاؤ برج اجمی سے پوچھو کہ غوث اعظم کی عبادت کا عالم کیا تھا۔ اگر ان کی گریہ زاری کو سمجھنا ہے تو ان کی خانقاہ کے در و دیوار سے پوچھو کہ ان کی گریہ زاری کا عالم کیا تھا۔ یہ عبادت، یہ ریاضت، یہ مجاہدہ سب کچھ ہے، اور مقامیت غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں حضرت امام حسن عسکری کے بعد سے حضرت امام مہدی تک، یہ سارا زمانہ غوث اعظم کا زمانہ۔ یہ شان، یہ مقام محبوبیت غوث الاعظم، مگر جب انہیں ہم حضرت ابو سعید مخزومی کی بارگاہ میں دو زانو بیٹھا ہوا پاتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں انہیں بھی سچے کی ضرورت۔ سب کچھ ہے مگر اس کے باوجود کہیں جھکے نظر آ رہے ہیں۔ ابو سعید مخزومی کی بارگاہ میں دو زانو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو اپنا پیر بنایا، ان کے مرید ہوئے۔ خواجہ خواجگاں عطائے رسول سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان۔ سلطان الہند کا مطلب اس ہند کی بات ہو رہی ہے جب غریب نواز تشریف لائے تھی، تو ابھی 60 سال پہلے آپ نے یہ دیوار کھینچی، وہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سب اس میں شامل تھا۔ تو غریب نواز بے شک وہ ہند کے سلطان الہند ہیں، وہ ایشیا کے بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دست قدرت میں سب دے دیا، سارے اختیارات ان کے حوالے ہیں۔ یہ شان، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی مبارک پر دست قدرت سے کیا لکھا تھا؟ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب، یہ اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ شان غریب نواز کی، رسول کی عطا، خدا کا فضل، نہ عبادت کی کمی، نہ ریاضت کی کمی، نہ مجاہدے کی کمی، سب کچھ ہے، مگر جب اسی غریب نواز کو ہم سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا پاتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں انہیں بھی سچے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی، بڑی جہازی سائز، جو سب سے بڑی سائز ہوتی ہے، قرآن مقدس کی آپ نے تفسیر فرمائی، بڑی مارکت الاعراب کی تفسیر ہے امام فخر الدین رازی۔ یعنی انہوں نے اپنوں نہیں غیروں سے بھی اپنی امامت کا سکہ بنوایا، حکماء یونان کو ماننا پڑا آپ کی امامت کو، آپ کے علم کو، آپ کے فضل کو،
علم ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، مجاہدہ ہے، سب کچھ ہے، مگر جب ہم انہیں شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا پاتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں انہیں بھی سچے کی ضرورت ہے۔ حضرت ملا عبد الرحمن جامی کیا شان ہے، ارے ان کی کتاب درس نظامی اپنے مدرسوں میں، اہل سنت کے مدرسوں میں، اغیار کے مدرسے میں، سارے مدارس میں ان کی کتاب نصاب میں داخل ہے، پڑھائی جاتی ہے، کورس میں داخل۔ کیا شان علم، کیا شان ولایت، نہ علم کی کمی، نہ تقوی کی کمی، نہ ریاضت کی کمی، نہ مجاہدے کی کمی، سب کچھ ہے، مگر جب ہم انہیں خواجہ عبید اللہ حران کی بارگاہ میں جھکا ہوا پاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں انہیں بھی سچے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کیا شان ہے، مولانا روم مثنوی شریف کے دفتر لکھ گئے۔ مثنوی شریف کو کہا جاتا فارسی کا قرآن۔ آج اپنوں تو چھوڑیے، ہم نے تو چھوڑ دیا بزرگوں کی سیرت کو، نہ ہم پڑھ رہے ہیں، نہ مطالعہ کر رہے ہیں، نہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ جن سے بزرگوں کے کچھ واقعات، کچھ ہمیں سننے کو ان کے ملفوظات ملیں گے، وہاں بھی ہم نہیں بیٹھ رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں۔ کیا شان، یعنی آج عیسائی، یہودی حضرت مولانا روم کی مثنوی شریف پر ریسرچ کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، تھیسس کر رہا ہے، یعنی اس آپ کے فرمودات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 4 سال قبل ترکی میں کونیا شریف میں آپ کا مزار مقدس ہے۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی جانشین حضور محدث اعظم ہند کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ پورا قافلہ تھا، انگلینڈ سے ہم لوگ گئے تھے، 50-55 لوگ۔ کونیا شریف وہ دنیا کا واحد آستانہ ہے جہاں ٹکٹ سے جانا پڑتا ہے، ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ان کی ایک تاریخی یعنی ہسٹری، ان کی ایک الگ اہمیت ہے۔ ان کے سارے یعنی جو کچھ ان کا لباس تھا، جو کچھ وہ استعمال کرتے تھے، وہ ساری چیز وہیں مزار کے پاس میوزیم میں لگا دی گئی، تو وہاں میوزیم کی بھی شکل ہے اور آپ کا آستانہ عالیہ بھی ہے۔ اپنے بھی آ رہے، غیر بھی آ رہے، عیسائی بھی آ رہا، یہودی بھی آ رہا، سب آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، ایسی میگنیٹ کھینچ رہے ہیں سب کو اپنی طرف۔ جو کچھ ان کے ملفوظات ہیں، جو کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے، آج پر ریسرچ ہو رہی ہے، اپنے تو اپنے، غیر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی میننگ کیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ شان کہ دفتر کے دفتر لکھ گئے، اور باپ کبھی ناز تھا اپنے علم پر، مگر کیا کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ ایک اس کا سیدھا سلیس ترجمہ، ایک خانقاہی ترجمہ، کہ مولوی اس وقت مولوی نہ ہوا جب تک اس نے شمس تبریزی کی غلامی اختیار نہیں کر لی۔ اور ایک ترجمہ اس کا خانقاہی ہے، ارے یہ مولوی اس وقت روم کا مولا بنا۔ روم کا مولا کب بنا؟ جب اس نے شمس تبریزی کی غلامی اختیار کر لی۔ مدرسے مولوی بناتی ہیں اور خانقاہیں مولا بناتی ہیں۔ خانقاہیں مولوی سے مولا بنا دیتی ہیں، تو مولانا روم مولا ہی ہو گئے۔ آج وہاں آستانے پر جب گئے، دیکھا لکھا ہوا یا حضرت مولانا، یا ہم نے کہا یہاں جھگڑا کر رہے ہیں یا رسول اللہ پر، اور سارے اہل ترکی کا عقیدہ ہے، صدیوں سے وہاں لکھا ہوا ہے آستانے جلی حروف میں یا حضرت مولانا۔ ہم کہا نبی کے امتی کے لیے جب یا حضرت مولانا ہو سکتا ہے، پھر نبی کے لیے یا رسول اللہ، یہ کتنی بڑی دلیل یہاں موجود ہے۔ یہ شان، مگر دیکھو انہیں بھی کسی کو اپنا پیر بنانا پڑا، غلامی اختیار کرنی پڑی، اور پھر برملا خود کہہ دیا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب تک حضرت شمس کی تبریز کی غلامی اختیار نہیں کر لی تو یہ مولوی نہیں ہوا، روم کا مولا نہیں ہوا۔ اتنی شہرت، مگر انہیں بھی غلامی اختیار کرنی پڑی۔ آپ بتاؤ، اسی طرح سے آپ دیکھتے جاؤ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خواجہ معین الدین اجمیری کی ضرورت، حضرت بابا فرید گنج شکر کو
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ज़रूरत, हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलियरी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर की ज़रूरत, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को हज़रत महबूब इलाही की ज़रूरत, हज़रत बंदा नवाज गेसू दराज को हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की ज़रूरत, हज़रत अखी सिराज को महबूब इलाही की ज़रूरत, और हज़रत सैयदना ख्वाजा अलाउ पंडवी गंजे नबाद को हज़रत अखी सिराज की ज़रूरत, गौसुल आलम तारिक सल्तनत महबूब यज़दानी हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रदियल्लाहु ताला अन्हु को ख्वाजा अलाउ पंडवी गंजे नबाद की ज़रूरत। ये सब पैदाइशी वली इल्म, यानी मखदूम समनानी मेरे मुरीद आला, आप सोचो कि 7-8 साल की उम्र में अव्वल तो बशारत सैकड़ों साल पहले से शुरू हो गई थी, कौन आने वाला है, डंका बजेगा चिश्तियत का अशरफ के नाम से, है ना। आज मुसलसल 700-650 साल हो गया, कोई जमाना ऐसा खाली नहीं रहा उनकी औलादों का जो तबलीग और इरशाद पूरी दुनिया में फैली हुई। खानवादे शफिया बहुत मुमताज खानवादा, पुश्तों से काम करता चला रहा है। मेरे बाप दादाओं ने सदियों यानी पूरा 200 साल से आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर से आज तक एक सिलसिला लगा हुआ। मौलाना अहमद अशरफ मुहद्दिस आज़म सरकार कला शेखुल इस्लाम शेख आज़म गाजी मिल्लत, यानी एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत से ऐसे मेरे बुजुर्ग हैं जो इस मुल्क यूरोप में नहीं आए हैं, बड़ी खिदमत है और ये खिदमत मुसलसल जारियो सारी है। तो आप बताओ, मखदूम सुल्तान यानी पैदाइशी वली 2 साल तक पैदल चले हैं पीर की तलाश, पैदल पापयादा, इसकी तफसीर में जाऊंगा घंटों लग जाएगा। मगर देखो इन्हें जरूरत हो, यानी गरीब नवाज, हमसे कहा जाता किसी को पीर बनाने की क्या जरूरत, किसी का मुरीद होने की क्या जरूरत, जाओ गौसे आजम से पूछो उन्हें क्या जरूरत थी, गरीब नवाज से पूछो उन्हें क्या जरूरत थी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछो उन्हें क्या जरूरत थी, बाबा फरीद गंजे शकर से पूछो उन्हें क्या जरूरत थी, महबूब इलाही से पूछो उन्हें क्या जरूरत थी, मखदूम साबिर से पूछो उन्हें क्या जरूरत थी, मखदूम अशरफ से पूछो उन्हें क्या जरूरत थी। पैदाइशी वली सब कुछ है, जब इन्हें जरूरत है तो हमें कितनी जरूरत होगी, हमें कितनी जरूरत होगी। हम तो हल्के फुल्के पत्ते की तरह, पत्ता पत्ती जो पेड़ दरख्तों से गिरती है, मामूली हवा चलती है तो पत्तियां उड़ती हैं, इधर की हवा तो उधर ले जा रही, उधर की हवा तो उधर ले जा रही, यानी उसमें कोई ताकत ही नहीं होती, जैसी हवा उसी तरफ उड़ रही। मगर अगर उसी पत्ते को, उसी पत्ती को आप किसी वजनी पत्थर के नीचे दबा दो तो अब मामूली हवा क्या, अब आंधियां भी उसे हिला नहीं पाएंगी। क्यों कि अब तो वजनी पत्थर के नीचे है, पहले उस कुंटल भर पत्थर को हटाओ तो आंधियां उसे हिला नहीं पाएंगी, तो पत्ती भी महफूज उसके नीचे। यही मिसाल हमारी और आपकी है। जब गौसे आज़म की ग़ुलामी हमने इख्तियार कर ली, आकाए नक्शबंद मौलाए सोहरवर्द की ग़ुलामी मिल गई, यानी चिश्ती ग़ुलामी मिल गई, जो भी हमारे सलासिल हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उनसे जब हम वापस्ता हो गए, उनके परचम तले हम आ गए, तो अगर हमें हिलाना है तो जाओ पहले गौसे आज़म के कदम को हिलाओ, गरीब नवाज के कदम को हिलाओ, मखदूम अशरफ के कदम को हिलाओ। जब ये हिलेंगे नहीं तो हम भी महफूज रहेंगे, हम भी महफूज रहेंगे। दोस्तों, तो ये है कि जब तुम इन औलिया अल्लाह से वाबस्ता हो गए, इनसे तुम्हें अकीदत और मोहब्बत हो गई, तुमने किसी को अपना हम चलते फिरते शेख बनाने की ज़रूरत नहीं। आज लिबास खूब मिलेगा आपको, औसाफ से खाली मिलेंगे। अगर ताज और जुब्बे से मैं कहता हूँ बुजुर्गी विलायत आ जाए तो मैं कहूँगा बड़ी आसान चीज़ है, कितना खर्चा इस पर हुआ होगा, इस पर बहुत आसानी से आपको अगर इस लिबास से चीज़ मिल जाए तो आज लिबास की नकल हो रहा है, लिबास लेने की बड़ी कोशिश है, ताज जुब्बा पगड़ी कुर्ता लिबास की नकल हो रही है, औसाफ की नकल नहीं हो रही कि हम उनके सिफात को ले लें, उनके औसाफ़े हमीदा को इख्तियार कर लें। तो जब हम उन औसाफ को ले लेंगे तो बेशक लिबास की फिर अपनी शान होती।
تو پہلے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اوصاف حمیدہ کو ہم اختیار کریں، ان بزرگوں کے اوصاف کو اپنے اندر ہم لائیں، ہم سیرت نبوی کا نمونہ بن جائیں تو لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ پہلے ہم خود صحیح مسلمان بن جائیں، سچے مسلمان بن جائیں، صحیح مسلمان بن جائیں تو یقیناً انقلاب آ سکتا ہے، ہمیں دیکھ کر لوگ مومن ہو جائیں گے۔ کتابوں میں پڑھنے کی پھر انہیں ضرورت نہیں ہے، آج پڑھ کے تو مسلمان ہو رہے ہیں مگر دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ان سے بدتر ہمارے اعمال ہیں، وہ دن رات ہمارا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا کیریکٹر کیا ہے۔ تو پہلے کردار ہی سب کچھ تھا، کردار آج بھی سب کچھ ہے، اپنانے کی ضرورت ہے، اس سانچے میں ڈھلنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی نعمت اللہ نے ہمیں ایمان کی دی ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اگر ہم تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں، سیرت نبوی کا نمونہ بن جائیں تو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں آپ دیکھیں عمل کا فائدہ تو انسانوں کو ملتا ہے، جناتوں کو ملتا ہے، مگر صحبت کا فائدہ زمین کے ذرات کو ملتا ہے، درختوں کو بھی ملتا ہے، دریا کے قطروں کو بھی ملتا ہے، زمین کے ذرات کو بھی ملتا ہے۔ اچھی صحبت انسان کو کہاں سے کتنا بلند کر دیتی ہے، باعظمت بنا دیتی ہے، اور بری صحبت ذلیل کر دیتی ہے، ذلت کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے۔ صحبت کا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ قوم سمود ایک قوم جس کا واقعہ قرآن مقدس میں بھی ذکر ہے، قوموں کا مشہور قوم ہوئی ہے۔ اس دور میں جب عذاب بہت قوموں کے اوپر، جب سرکشی ان کی انتہا کو بڑھی تو ان پر عذاب آیا قوم سمود پر بھی۔ اور اس دور میں ایک کنواں موجود تھا، تو جب عذاب آیا تو انہیں بھی وہ زمانہ پایا، وہ صحبت پائی۔ جب وہ آیا عذاب، بتاؤ اس کنویں نے کب اس نبی کا انکار کیا تھا؟ نہ نبوت کا انکار، نہ رسالت کا انکار، مگر ایک مرتبہ، اور وہ کنواں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک موجود۔ قوم سمود پہ جب عذاب آیا تھا، صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ اس عذاب والے کنویں کے پانی سے آٹا گوندھ لیا۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آٹا پھکوا دیا اور ارشاد فرمائی، یہ عذاب والے کنویں کا پانی، عذاب والے کنویں کا پانی سے پھینک دو۔ اس کنویں کی کیا غلطی ہے؟ اگر وہ کہے مولا میں نے کیا غلطی کی تھی، میں نے کیا خطا کی تھی، میری کیا غلطی تھی، تو یہی کہا جائے گا تو نے وہ صحبت پائی، وہ زمانہ پایا، اس وقت تو موجود تھا جب عذاب الہی آیا تھا۔ اور اس میں تو الحمدللہ اکثریت ہوگی جو ہے یہ بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہو چکے ہوں گے، اور ماشاءاللہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کئی حج کر لیا، اور جو نہیں گئے ہیں ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی سعادت سرفراز فرمائے۔ اور اس میں ایک ایسا رکن ہے جو ہر حاجی کو کرنا ہے، اور کبھی کبھی عجلت میں ایسی غلطی ہو جاتی، ماضی میں ہو چکی ہے کتنی بار، کہ کتنے لوگوں شہید ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، دھس کے گر کے دب کر کچل کر معلوم ہوا انتقال ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ رمیے جمار، یعنی شیطان کو کنکری مارنا ہے نا۔ جاتے آج کیا کہتے ہیں؟ رجم للشیطان، شیطان کو آپ کنکری وہاں مارتے ہیں۔ حالانکہ پتھر سے آپ پتھر کو مارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ رجم للشیطان، کہ ہم نے بتاؤ وہاں شیطان موجود ہے۔ 3 پلر بنا دیے گئے اور بڑی سہولتیں پیدا کر دی گئیں کہ حادثات نہ ہو، سانحہ نہ ہو، اور جتنے حاجی سب کو کرنا ہے، 20 لاکھ 25 لاکھ سب کو اس رکن کو ادا کرنا ہے، تو حج مکمل نہیں، دم دینا پڑے گا، کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کیا آج وہ شیطان وہاں موجود ہے؟ تو پھر آپ واقعہ سناتے ہو، ہاں ایک وقت یہاں کھڑا ہوا تھا، یہ جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر مارا تھا۔ وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر واجب کر دی گئی۔ تو آپ وہ واقعہ سناتے ہو مگر شیطان وہاں موجود نہیں ہے، آپ کا جوتا لات کھانے کے لیے، پتھر کھانے کے لیے، اس کو دنیا میں بہت سے کام کرنے،
نہ جانے کتنے کو بہکانا ہے، نہ جانے کتنے کو شراب پلانی ہے، نہ جانے کتنے کو پورے راستے پر لگانا ہے، وہاں موجود نہیں ہے، مگر آپ کہتے یہی وہ جگہ تھی، یہاں کھڑا ہوا تھا، یہاں کھڑا ہوا تھا، یہاں کھڑا ہوا تھا۔ ہر حاجی پر واجب کر دیا گیا ہے، اسے پتھر مارنا ہی ہے، کنکری مارنا ہی ہے، اور آپ کہتے ہو رجم للشیطان، کیوں؟ تو آپ کہتے ہو اس زمین پر، اس جگہ پر پتھر مارنا گویا شیطان پر پتھر مارنا، اس زمین کی اہانت شیطان کی اہانت، اس زمین کی توہین شیطان کی توہین۔ معلوم یہ ہوا کہ معلوم زمین کی توہین سے شیطان کی توہین آپ ثابت کرتے ہو۔ تو آج زمین کتنا پچھتا رہی ہوگی، کہاں سے وہ کھڑا ہو گیا تھا، آج تک پتھر اس زمین پر برسایا جا رہا ہے، اور اس کی اہانت سے آپ سمجھتے ہو شیطان کی اہانت ہو رہی ہے، شیطان کی توہین ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ایک وہ زمین ہے جہاں پر آپ پتھر جا کے چلاتے ہو، پتھر مارتے ہو، رجم للشیطان آپ کرتے ہو، مگر خاک کے وہ ذرے جو جسم مصطفیٰ سے مس ہے، مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے اندر، یعنی زمین کا وہ حصہ جو جسم مصطفیٰ سے لگا ہوا ہے، مس ہے، وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ جزو مصطفیٰ نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ نہیں ہے، صرف اس حصے سے، اس زمین کے اس حصے سے اللہ کے رسول کا جسم اطہر، جسم اقدس مس ہے، تو وہ عرش اعظم سے افضل، وہ خانہ کعبہ سے افضل۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، حاجیو آؤ چلیں شہنشاہ کا روضہ دیکھیں، حاجیو آؤ چلیں شہنشاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو مدینہ کیا ہے؟ یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ بے شک حضور کے صدقے ہی تو یہ قبلہ کعبہ بن گیا۔ آپ حضور کی خواہش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، مسجد قبلتین موجود، حضور کی خواہش پر وہ کعبہ قبلہ بنا۔ تو اس سے بڑا قبلہ کون؟ حضور کی ذات۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ حاجیو آؤ چلیں شہنشاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھیں۔ تو یہ ہے، تو زمین کے وہ ذرات کتنے خوش نصیب ہیں، وہ حصہ عرش اعظم سے افضل، خانہ کعبہ سے افضل۔ المدینہ خیر من مکہ، اے مدینہ تیرا جواب نہیں، مدینہ مکے سے بہتر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، ہر سنی کا عقیدہ۔ اس لیے کوئی آپ سے اعتراض کر سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ارے خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھو 1 لاکھ، ایک نیکی کرو 1 لاکھ، یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ اور آپ کہتے ہو مدینہ بہتر، اور مدینے میں ٹھیک ہے، خانہ کعبہ میں ایک نیکی 1 لاکھ، 2 نیکی 2 لاکھ، 3 نیکی 3 لاکھ، 4 نیکی 4 لاکھ، اور مدینہ طیبہ میں مسجد 1 نیکی 50,000، 2 نیکی 1 لاکھ، 3 نیکی 1.5 لاکھ، 4 نیکی 2 لاکھ۔ تو وہاں تو 4 نیکی کیا 4 لاکھ، یہاں 4 نیکی کیا 2 لاکھ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ مکے سے بہتر ہو؟ تو حساب آپ سمجھ لیجئے کہ مکے میں ایک نیکی خانہ کا 1 لاکھ اگر ہے تو ایک گناہ بھی 1 ہی لاکھ ہے، 4 نیکی 4 گناہ، تو آپ بتاؤ 0 بن گیا، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور کہیں 5 گناہ ہو گئے 4 نیکی، اور جاتے ہی ہر جگہ جھگڑا کرتے ہیں، ٹور والے سے جو جاتا ہے مسلسل جھگڑا ہی چلتا، پھر وہاں ہم برداشت کہاں ہم پر ہے نا، کوئی بھروسہ ہمیں نہیں کیا کر کے ہم آئیں، بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہے نا۔ آپ دیکھو 4 نیکی ہو گئی، 4 گناہ ہو گیا 0، اور مدینہ طیبہ 1 نیکی 50,000، 2 نیکی 1 لاکھ، 3 نیکی 1.5 لاکھ، 2 نیکی 4 نیکی 2 لاکھ، 1 گناہ 1، 2 گناہ 2، 3 گناہ 3 ہی، 4 گناہ 4 ہی۔ اب یہاں گناہ دوڑائیں بھی، پیچھا بھی کریں تو نیکیوں کو نہیں چھو سکتے۔ تو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ یہ خدا کے ہیبت و جلال کی جگہ ہے، اور مدینہ طیبہ یہ خدا کے جمال و رحمت کی جگہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اب جن سے گناہ نہ ہوتا ہو ان کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے مکہ بہتر، مگر بتاؤ گناہ، یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم ہے ہی نہیں، اس نبیوں کی شان ہے کہ محفوظ عن الخطا ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے، اور انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ رب کا فضل ہو بچ جائے کوئی الگ بات ہے، لیکن ہو گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، اس انبیاء کی شان۔ تو ان جو یہ دعویٰ کرتے وہ بہتر، تو وہ اپنے کو اگر معصومین کی فہرست میں سمجھتے ہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں، مگر ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے عصیاں شعاروں کے لیے، ہمارے لیے تو کالی کملی کا سایہ چاہیے۔ تو بے شک اے مدینہ تیرا جواب نہیں۔ تو نسبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، کتنا بلند کر دیتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے چلے، راستے میں میدان قادسیہ ملا، گھوڑے سے جا رہے تھے، وہی سواری تھی، اچانک گھوڑے سے کود گئے نیچے اور لوٹنے لگے۔ لوگوں نے، پورا قافلہ ساتھ میں تھا، لوگوں نے کہا حضور، پانی لے کے دوڑے، کہا کیا لا رہے ہو؟ کہا حضور ہم نے سوچا شاید لو لگ گئی ہو، دھوپ لگ گئی ہو، آپ اس طرح تڑپ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے پانی کی حاجت نہیں ہے، ارے یہ وہ میدان ہے جہاں حضرت خالد کی جنگ ہوئی تھی، صحابی رسول سیف اللہ، اللہ کی تلوار کی جنگ ہوئی تھی، اور وہاں پر ان کے گھوڑوں کے جہاں جہاں ٹاپ پڑے تھے، آج تک انوار تجلیات کی برسات ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا میں بھی ان انوار میں نہا لوں۔ جنگ کب ہوئی تھی؟ انوار آج تک یہ سب نگاہیں نہیں دے سکتی، جو اللہ کا محبوب ہوگا، برگزیدہ ہوگا، وہی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ وہ نسبتیں، وہ جگہ کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے، کہ اگر کسی اللہ والے سے نسبت ہو جائے، اور نسبت کا فائدہ، صحبت کا فائدہ یہ بتا دیا گیا، صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی نسبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر بروں کی صحبت مل گئی، حضرت نوح کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہا، تو آپ دیکھو کشتی نوح میں گدھے کی جگہ تھی، جانوروں کی جگہ تھی، گھوڑوں کی جگہ تھی، ان سارے چیزوں کے لیے جگہ تھی، مگر ان کے بیٹے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ غرق ہو گیا، غرق کر دیا گیا۔ اور وہ کتا کتنا خوش نصیب، جس کا قرآن مقدس اصحاب کہف کا کتا، وہ کتا کتنا خوش بخت ہے، کتنا خوش نصیب ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود۔ 4 جانور ایسے ہیں جو انسانی شکل میں جنت میں ڈالے جائیں گے۔ اس میں ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا، گدھے کو سب کہتے ہیں بڑا بیوقوف ہے، وہ گدھا کتنا ہوشیار ہے جو انسانی شکل میں جنت میں ڈالا جائے گا۔ نسبت ہو گئی حضرت عیسیٰ سے، وہ خرے عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری قصوہ، اور اصحاب کہف کا کتا، یہ جنت میں جائے گا۔ یہ 4 جانور انسانی شکل میں، انہوں نے کون سا چلہ کیا ہے، کتنی عبادت کی، کتنی ریاضت کی ہے، کتنا مجاہدہ کیا ہے۔ ارے صرف انہیں ولیوں کی صحبت مل گئی، نبیوں سے نسبت مل گئی، نبی اولی کی نسبت سے یہ انسانی شکل میں جنت میں ڈالے جائیں گے۔ یہ شان ہے صحبت کا، نسبت کا، کہ کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ قلب، قرآن مقدس کے اندر موجود ہے نا، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط۔ اگر کوئی ایک عمل ہے، اگر کوئی پاگل کتا کاٹنے کے لیے دوڑے آپ کو، اگر آپ یہ پڑھ دیں گے وہ رک جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بھی ہوش والا کتا نہیں، جو پاگل کتا ہو جائے، اگر کاٹنے کے لیے آپ کو دوڑے، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط آپ پڑھ دیجئے، تو وہ پاگل کتا رک جائے گا، آپ کو نہیں کاٹے گا۔ یعنی پاگل کتا بھی اس جنتی کتے کا خیال رکھ رہا، اس وقت ہوش میں آ جاتا ہے جب آپ یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ رک جاتا ہے، آپ کو نہیں کاٹے گا۔ تو آپ کتا جنتی کتے کا خیال رکھے اور امتی نبی کا خیال نہ رکھے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں نسبت
कितना मोहतरम कर देती है। सोहबत का मामला ही अजीबो गरीब है। अरे आप बताओ अहद रिसालत को, एक आखिरी ये बात आप सुनिए कि एक ऐसा शख्स जो ऐसे वक्त पर इस्लाम लाया, जो यहाँ पर नमाज का वक्त, ज़वाल का वक्त, जिसमें कोई नमाज नहीं, ऐसे वक्त में इस्लाम लाया एक ही घंटे में, और एक ही घंटे में उसका विसाल हो गया। तो बताओ कोई नमाज उसके हिस्से में आई? नबी उस मुखड़े की सिर्फ ज़ियारत कर ली, ईमान के साथ दुनिया से चला गया। तो कोई नमाज मिली? जब कोई नमाज नहीं तो रोज़ा का सवाल ही क्या, हज का सवाल ही क्या, ज़कात का सवाल ही क्या। जब एक नमाज नहीं पढ़ सका, ऐसे वक्त में ईमान लाया और दुनिया से चला गया, कुछ भी नहीं, मगर सो उसके पास सिर्फ यही है कि सोहबत रसूल मिल गई। नबी की सोहबत चाहे 1 घंटे की मिली हो, चाहे 10 मिनट के लिए मिल गई हो, अगर वो ईमान लाया, ईमान के साथ चला गया, तो अब गौसे आजम भी उसके बराबर नहीं हो सकते, अब गरीब नवाज भी उसके बराबर नहीं हो सकते, अब इमाम आजम भी उसके बराबर नहीं हो सकते, अब इमाम शाफई भी उसके बराबर नहीं हो सकते। चूंकि उसे जो ये मर्तबा मिला है, न इबादत की बुनियाद पर अगर ये मर्तबा मिलता तो हम कह देते गौसे आजम को सहाबी होना चाहिए। अगर रियाजत व मुजाहिदे की बुनियाद पर यह मर्तबा मिलता तो हम कहते दाता अली हजवेरी को सहाबी होना चाहिए था, गरीब नवाज को सहाबी होना चाहिए था। अगर इल्म की बुनियाद पर यह मर्तबा मिलता तो हम कहते बेशक सैयदना इमाम आजम जिनकी हम तकलीद करते हैं मसाइल में, उन्हें सहाबी होना चाहिए था। मालूम यह हुआ न इल्म की बुनियाद पर सहाबियत है, न मुजाहिदे की बुनियाद पर सहाबियत है, न रियाजत की बुनियाद पर सहाबियत है। सहाबियत तो किस बुनियाद पर है? चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत। जिसने भी उस मुखड़े को ईमान के साथ देख लिया और जन्नत से चला गया, वो सहाबियत जैसे अजीम मनसब पर फायज हो, उसका अपना कोई कमाल नहीं, सोहबत ही से तो मिला। वक्त हो गया या कुछ वक्त है? बस तो एक आखिरी बात कि आप देखें, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की मायत हासिल कर लो, सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लो। अब उसका तरीका क्या है कि हमें सच्चों की सोहबत मिल जाए? तो गौसे आज़म के भी मलफूज़ात मौजूद हैं, गरीब नवाज की भी मलफूज़ात मौजूद हैं, दाता अली हजवेरी के भी मलफूज़ात मौजूद हैं, सारे औलियाए कामिलीन की सीरत मौजूद, उनके मलफूज़ात मौजूद हैं। और ऐसा नहीं कोई ज़माना भी वलियों से खाली रहेगा, बुज़ुर्गों से खाली रहेगा। अब उसकी ज़िम्मेदारी आपकी बनती है कि आप सच्चे तक पहुँचो, बीच वालों के पास मत रह जाइए। तब मंजिल कब मिलेगी? जब आप सही जगह पहुंच जाओगे, सही जगह से आपकी निस्बत हो जाएगी। वो अगर बहुत अहल नहीं है, उसके ऊपर की सारी कड़ियां बड़ी अहम हैं, तो वो आपको मंजिल मिल जाएगी। यानी आप सोचो, हर नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। अपना हो कोई हो, जो कलमा पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा, वो इस सूरह को, सूरह फातिहा पढ़नी ही पढ़नी है। उसमें क्या है? ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। किनके रास्तों पर? जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। इनाम याफ्ता कौन लोग हैं? तो खुद कुरान कहता है, अनमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी नबीयीन की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात, सालिहीन की जमात, यही जो है इनाम याफ्ता है। तो क्या मतलब? हम नमाज में दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह हमें नबीयीन के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, शुहदा के रास्ते पर चला, सालिहीन के रास्ते पर चला, बुजुर्गाने दीन के रास्ते पर चला, औलिया अल्लाह के रास्ते पर चला। और इसकी तफसील बयान कर दूं तो क्या मतलब? आय अल्लाह हमें गौसे आज़म के रास्ते पर चला, आय अल्लाह हमें गरीब नवाज के रास्ते पर चला, आय अल्लाह हमें दाता अली हजवेरी के रास्ते पर चला, आय अल्लाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रास्ते पर चला, महबूब बाबा फरीद गंजे शकर के रास्ते पर चला, महबूब इलाही के रास्ते पर चला, महबूब मखदूम साबिर के रास्ते पर चला, मखदूम समनानी के रास्ते पर चला, इन औलियाए कामिलीन के रास्ते पर चला।
یہی تو ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہمارے ایمان کو بھی محفوظ فرمائے, تقوی کو بھی محفوظ فرمائے, سچوں کی صحبت, سچوں کی محبت اور سچوں سے سچی پیار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, احسن العلماء, زندہ باد. MashaAllah, subhanallah. We zijn bijna tot het einde gekomen. Ik wil toch even gebruik maken van de mogelijkheid om jullie te informeren, zoals ik ook eerder heb gezegd. Masjid Taqwa aan mijn rechterhand wordt op dit moment gebouwd, alhamdulillah. De plannen die we eerst hebben gemaakt en waarbij we steeds hebben gezegd, er zal een moskee gebouwd worden. Die fase zijn we inmiddels voorbij. Op dit moment wordt daadwerkelijk de moskee ook gebouwd, alhamdulillah. Als jullie gaan kijken, dan kunnen jullie gaan kijken en dan kunnen jullie zien dat ze slechts 10 dagen aan het werk zijn nu, de bouwers. En in 10 dagen hebben ze 112 palen de grond ingeslagen. Zijn ze al bezig met de fundering, hebben ze alles al uitgegraven. Wie zou zeggen dat ze slechts 10 dagen daar bezig zijn, alhamdulillah. Gaat u kijken en wees u getuige van het feit. En ik zal het even ook in de termen van de jongeren zeggen. Masjid Taqwa wordt gebouwd in high-speed tempo. Onthoud de woorden high-speed tempo. In Nederland is er nog nooit een moskee in 3 maanden gebouwd. Alhamdulillah, met dua van jullie aan Allah subhanahu wa ta'ala wordt Masjid Taqwa net een paddenstoel uit de grond geschoten binnen 3 maanden. 2 weken zijn wij onderweg. De komende 3 weken gaan ze nog funderen. De laatste week van oktober gaat het drogen. De eerste week van november komen vrachtwagens aanrijden met grote betonnen muren die in de fabriek al gebouwd worden op dit moment. Dus die komen aanrijden en die kunnen dan de moskee bouwen zoals hij hier staat. En ze bouwen hem ook in 4 weken. In de maand november wordt de moskee al gebouwd. En in de maand december, de eerste 2 weken van december, gaan ze gebruiken om de deuren, de ramen, zoals u hier ziet, allemaal op hun positie te brengen. En dan is het winterstop. En intussen zijn de bouwers, die hebben ook opdracht gegeven aan de makers van de minaretten. 2 grote minaretten van elk 17 meter hoog. En een koepel op de moskee van 6 meter in de diameter. Even een voorstelling wat 6 meter is. Dat is de hele moskee hier waar we in zitten. Dus de koepel die op de moskee komt, die wordt zo breed als de ruimte waar we in zitten. Dat is de diameter. Dus hij wordt net zo groot vanaf die parda tot hier. 6,5 meter in diameter, de moskee, koepel, alhamdulillah. Dus Masjid Taqwa wordt nogmaals met high-speed tempo gebouwd. Blijft u de moskee steunen. Ik wil vragen of de broeders even langs kunnen gaan. Ik moet bij u terugkomen, want moskee Taqwa wordt niet alleen gebouwd, maar wordt ook gebouwd met jullie donatie en jullie steun. Dus ik vraag even de broeders om heel snel even te collecteren. Elke dubbeltje, elke cent wat u heeft, als u dat doneert voor de bouw van Masjid Taqwa, steken wij dat niet in iets anders, maar steken wij slechts in stenen in de bouw van Masjid Taqwa. Zo dadelijk, dan zijn we in januari en dan komen ze de koepels en de minaretten erop plaatsen. En daarna moeten wij zorgen dat we ook met een high-speed tempo de moskee afbouwen, zodat we medio volgend jaar de moskee ook in gebruik kunnen nemen. En dan zijn we slechts 7 maanden vanaf het begin en dan staat de moskee er al. Wij geven 786 euro. Mashallah. Broeder Rifaat, kom naar me toe. Haji Hussein, Haji Nashaad Hussein, die geeft 786 euro, mashallah, voor de bouw van Masjid Taqwa. 786 euro geeft hij. Alhamdulillah. U kunt ook donateur worden als u het overweegt. Kunt u mij straks op aanspreken. Nogmaals, wees getuige. Ik zou de mensen ook zeggen, ga naar de bouwplaats. Kijk ook daadwerkelijk wat er gebeurt. En zie hoe snel Masjid Taqwa wordt gebouwd. Zodat we met z'n allen volgend jaar inshallah rond deze tijd onder een minaret, onder een koepel dienwerk kunnen doen, waarbij ulema's ons ook verder zullen begeleiden. Alhamdulillah. U allen bedankt voor uw donatie. We gaan nu verder en daarom vraag ik Maulana Hanif Saab om naar voren te komen voor salatu salam. Ya
اللہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ آپ سلطان مدینہ محبت وحی و سکینہ نور سے معمور سینہ مشک سے بہتر پسینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ بخت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ پیارا پھر پڑے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یا الہ العالمین سب نو دکھلا دے مدینہ رحمتاں دا او خزینہ نور کر دے سب دا سینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ السلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول سبحان ربک رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تعالی علیہ وعلیہم اجمعین. الفاتحہ. مولا کریم جو کچھ قرآن میں ذکر ہوئے اذکار ہوئے نعت شریف پڑھی گئی مولا کریم قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی سب کو ہدیۃً تحفۃً تیری بارگاہ میں پیش کرتے مولا فرما تیرے پیارے محبوب آقا نامدار مجدی اطاعت دونوں عالم کے مختار حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا فرما حضور صدقہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا حضور کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا حضور کے جملہ اصحاب صفہ عشر مبشرہ جتنے بھی اسلام میں جنگیں ہوئی غزوات ہوئے سریات ہوئے جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے سب کی بارگاہ جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ پیش کرتے مولا تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ خاتون جنین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابیات کی بارگاہ پیش کرتے مولا حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرتے مولا تمام شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ پیش کرتے مولا تمام اہل بیت اطہار ائمہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ تمام تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ پیش کرتے مولا تمام اقواس ابدال اوتاد نقبان جبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ طیفوریہ شتاریہ مداریہ اشرفیہ تمام سلاسل حقہ کے سارے مشائقین کی بارگاہ خصوص بالخصوص محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی پیر پیرا میر میرا غوث العظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرتے
سلسلہ قادریہ کے سارے مشائخین حجویری رضی اللہ تعالیٰ قائم نقشبندیہ کے سارے مشائخین کی بارگاہ پیش کرتا مولا سہرا سلسلہ سہروردیہ کے سارے مشائخ جملہ اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ پیش کرتا اولیاء شش اہل بہشت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں خواجہ خواجگاں عطائے رسول سلطان الہند سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ پیش کرتے ہیں سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ پیش کرتے ہیں بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ اولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں حضرت مخدوم صاحب العودین کری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں حضرت نصر الدین چراغ دہلوی حضرت نواز کے صدر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں حضرت میر خسرو خیسر راجہ ہند رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سیدنا خواجہ پنڈ گنج خصوص غوث العالم تاریخ ستم محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی مسمانی رضی اللہ تعالیٰ مخدوم اللہ پاک سیدنا عبد الرزاق نورین رضی اللہ تعالیٰ حضرت سید شاہ حسن شاہ اپنے چاچی میں شاہ فرید سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے سارے مشائخین سجادگان کی بارگاہ ہم شبیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت عظیم سید شاہ علی حسین المعروف اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ حضرت مولانا سید احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ حکیم سید سید مصطفیٰ سید محی الدین اشرف سید محمد محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہم سب کے ماں والجا مخدون مشائخ سرکار کلام سید محمد مختار اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد مولوی سید بڑے والد سید اظہار اشرف اور خرمت شفیع کے سارے دن سبھی بزرگان دین کی بارگاہ جمیل مومنین یا اللہ جتنے بھی حاضرین یہاں دعا کریے ہاتھ مولا کریم کہ جتنے اعزا اقربا والدین اس دنیا میں فوت ہو چکے مولا کریم سب کی روح کو ہم اس کا ثواب پیش کرتے ہیں مولا کریم جمیل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جیسا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے کوئی بخشنے والا ہے مولا اسے بھی بخشتے ہیں مولا تو ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مولا تجھ سے کچھ بھی مخفی نہیں پوشیدہ نہیں دلوں کو خوب بہتر جانتا مولا کس کے کیا جائز مقاصد ہے کیا تمنا ہے مولا سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے نیک تمناؤں کو پورا فرما دے جائز حاجتوں کو پورا فرما دے جائز آرزوؤں کو پورا فرما دے مولا کریم جس کی جو بھی پریشانیاں اپنے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا مشکل کشا کے دوسری پریشانیوں کو حل فرما دے پریشانیوں کو دور فرما دے مولا کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ 5 بج جھکنے کی سچی توفیق رفیق عطا فرما دے مولا کریم ہماری عبادتوں سے ریاکاری نکال دے دکھاوا نکال دے جس طرح سے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا حق ہے اس طرح سے ہمیں سجدے کا سلیقہ عطا فرما دے عبادت کا طریقہ عطا فرما دے ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے مولا ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرما دے مولا ہمارے دلوں سے قدورت کو دور کر دے نفاق کو دور کر دے بغض کو دور کر دے حسد کو دور کر دے جیلسی کو دور کر دے مولا ہمارے دل کو بالکل پاکیزہ بنا دے صاف ستھرا بنا دے مولا ہمارے دل کو بالکل روشن فرما دے ظاہر کو بھی بہتر فرما دے باطن کو بھی بہتر فرما دے ظاہر و باطن مولا تو احسانیت عطا فرما مولا جو ہم میں مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے مولا جو اپنی اولاد سے پریشان ہے اپنی بہو بیٹیوں سے پریشان ہیں ان سب کو نیک بنا دے صالح بنا دے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما دے اور جو مولا اپنی اولاد سے پریشان نیک صالح صراط مستقیم پر سب کو گامزن فرما دے مولا کریم آج تک جانے انجانے جو بھی ہم سے گناہ کبیرہ صغیرہ ہوئے مولا ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے مٹا دے گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے نیک عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما مولا کریم جو یہ مسجد تیرا گھر یہ بننے والا ہے مولا کریم اس میں آج تک جن لوگوں نے دامے درمے سخنے جس طرح سے بھی حصہ لیا مولا تجھ سے مخفی نہیں پوشیدہ نہیں اور آج جن لوگوں نے حصہ لیا یا مستقبل میں جو اس میں حصہ لیں گے مولا کریم دونوں جہان میں انہیں بہترین جزا بہترین بدلہ عطا فرما اس دنیا میں بھی بہترین جزا انہیں عطا فرما اور آخرت میں بھی بہترین جزا عطا فرما مولا کریم ان کے رزقوں میں برکتیں عطا فرما اس عطا فرما مولا کریم ان کی خوب ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما مولا کریم اور اخلاص سے کام کرنے کی سب کو توفیق رفیق عطا فرما آپس میں اتحاد اتفاق محبت قائم فرما مولا کریم ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع سچا فرما بردار سچی غلامی نصیب فرما دے ہمارا سینہ ہو عشق رسول کا مدینہ ہو ہمارا سینہ ہو عشق رسول کا مدینہ ہو مولا جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کے ساتھ رکھ ایمان کے ساتھ رکھ ایمان کے ساتھ رکھ اور مولا جب تو ہمیں اس دنیا سے اٹھا تو ایمان کے ساتھ اٹھا ایمان کے ساتھ اٹھا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علی صلاۃ و دائما علیک
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وعلماء ملت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. Zat, kijk, alhamdulillah. Wij doen dua, we werken voor islam en Masjid Taqwa wordt gebouwd. En ik denk dat wij ook als gemeenschap ernaar moeten streven, ook al wonen wij in Amsterdam, ook al ben ik voorzitter van Masjid Taqwa, ik maak me ook druk en ik maak me ook zorgen om mijn broeders die in Rotterdam wonen, alhamdulillah. Mijn dua is dat in Rotterdam, waar mensen al jaren, 20, 30 jaar, admitarse, waar mensen hun ogen, die willen een moskee zien, alhamdulillah, zijn wij nog niet zo ver gekomen om te bouwen. Ik zal oprecht dua vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala, dat laten we een eenheid vormen. Laten we ook in Rotterdam een moskee bouwen, waar de Ahl Sunnat wal Jamaat en met name ook de Surinaamse, Pakistaanse, Indiase gemeenschap van kan profiteren. En oprecht hoop ik ook dat we met z'n allen die weg kunnen inslaan. Dus mijn dua is ook aan Haji Ibrahim Saab. Laten we ook proberen om daar de moskee te bouwen. Wa akhri dawana walhamdulillahi rabbil alamin.